رب کائنات کا پیارا فرمان، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک یہ انسان کا وجود نہیں تھا، تو وجود سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے، فرشتوں نے اس سے پہلے جن جنات اس زمین پر آباد تھے، انہوں نے شرکسی کی، فساد کیا، لڑائی جھگڑے کیے، تو ان پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا اور اس زمین پہ سے انہیں سمندری جزیروں میں، ٹاپوؤں میں پھینک دیا۔ تو وہ حال انہوں نے دیکھا تھا کہ زمین پر بسنے والے کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے وہی بات جو دیکھا ہوتا ہے، وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، مولا تو ایسے کو نائب بنائے گا، من یفسد فیہا، جو کہ اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، ایسے کو تو اپنا نائب زمین میں، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے ان کی فساد اور خون ریزیاں جنات کی، تو انہیں وہ بات یاد کی کہ تو ایسے کو بنائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف بیان کرتے، تسبیح کرتے ہیں تیری، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے اپنی باتیں کہی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد کیا، اور قادر مطلق ہے، اگر نہ بھی وہ مشورہ لے تب بھی ایک لفظ کن میں پوری کائنات کو پیدا کر دے، مگر یہ ہمارے اور آپ سب کے لیے، کار خیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اسے مشورہ کر لیا، یہ اس میں ایک تعلیم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا زمین پر سے مٹی لینے کے لیے، کیونکہ آسمان میں تو مٹی تھی نہیں، تو زمین پہ سے مٹی لینے کے لیے جیسے ہی مٹی لینا چاہا تو زمین چیخی چلائی اور وہ چلے گئی۔ حضرت میکائیل آئے، اسرافیل آئے، چلے گئے۔ پھر چوتھے نمبر پر حضرت ملک الموت کو، اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ جب مٹی لینا چاہتے تھے تو زمین روتی تھی، چیختی تھی، آواز آتی تھی، مگر انہوں نے بھرا پنجہ اور وہ لے گئے اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو کچھ بھی کر، چیخی چلا، اللہ کا حکم مجھے پورا کرنا۔ لے گئے اور جا کر کے اس پہ وہ مٹی کا گارا بنایا گیا، اس پہ برسات ہوئی اور دھوپ کی تمازت لگی۔ کتنے دن تک آیا ہے روایت میں کہ 39 سال اس پتلے پر غم و الم کی بارش ہوئی، اور 40ویں سال میں خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی فطرت ہے، رنجیدہ زیادہ رہتا ہے اور خوشی اسے کم ملتی ہے، کیونکہ اس کے گارے میں ہی رنج و غم بسا ہوا ہے۔ پتلا تیار ہوا، جب صورت کی باری آئی، انسانی یہ صورت کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دست قدرت سے اس چہرے کو بنایا۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، چہرے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ اس سے اچھی صورت پوری کائنات میں کتنی مخلوق ہے، انسان جیسی صورت اللہ نے کسی کی بنائی ہی نہیں۔ احسن تقویم، اس میں تبدیل، یہ زیادہ اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ اپنے مرتبے کو سمجھیے، یہ جو
بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، یہ انسان کے وجود کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے، اصلیت کی بات ہے، حقیقت کو سمجھیے کہ تم ہو کون۔ اللہ نے سب سے اچھی صورت تمہاری بنائی ہے، اس سے اچھی مخلوق پوری کائنات میں ہے نہیں۔ اب اچھے اللہ نے بنائے تو اچھے ہو کر کے رہیے، اچھے ہو کر کے رہیے، سب سے اچھے ہو کر کے رہیے، سب سے اعلیٰ معیار پر اپنی زندگی گزاریے۔ جب پتلا تیار ہو گیا، شیطان جو کہ اس وقت تک استاد الملائکہ تھے، جن سے تھا، یعنی قوم جن سے، تو وہ جو ہے گئے، بھائی عجیب صورت بنی ہے اس کی، کیونکہ اس صورت کا کوئی تھا ہی نہیں پہلے سے، تو وہ تمام پورے جسم میں سرائیت کر گئے، سب پورے جسم میں گھوم گھوم کر کے دیکھ لیا، اور نکل کے آئے، کہا بھائی ایک بائیں جانب ایک کوٹری ہے، بند کوٹری ہے، اس میں جانے کے لیے نہیں ملا کہیں سے راستہ، اور تو میں نے پورے وجود کو دیکھ لیا، مگر وہ جو جسے دل کہتے ہیں اس میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا، باہر سے ہی وسوسے ڈال سکتا، اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی دل کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ جب پتلا تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میری روح اس میں ڈال دو، وَنَفَخْتُ پھونک دو۔ فرشتوں سے حکم فرمایا، میری روح سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس انسان میں ڈال دیا گیا۔ روح کا مطلب جان گئے کہ یہ اللہ کا جلوہ ہے۔ انسان ایک جسم اور دوسرا روح، دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم بھی ہے اور روح ہے۔ پہلے جسم مٹی سے بنایا گیا، پھر اس میں اللہ کا جلوہ، اس میں روح ڈالی گئی۔ پوچھا لوگوں نے کہ روح کیا چیز ہے؟ یہ سلونہ کا نہیں، روح 15ویں سپارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، قل الروح من امر ربی، آپ اے محبوب فرما دو کہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ بھید کھولا نہیں روح کا کہ روح کیا چیز ہے۔ اس کے اندر، انسانی جسم کے اندر، تمہارے اندر جو روح ہے، اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے تو یہ کتنا ہی تگڑا جسم کیوں نہ صحیح، حرکت نہیں کر سکتا، سلامت نہیں رہ سکتا۔ تو روح کی وجہ سے ہی تم دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، آ سکتے ہو، جا سکتے ہو، بول سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اور روح نکل جائے، اللہ کا کنیکشن اس میں سے نکل جائے تو کیا رہ جائے؟ کچھ بھی نہیں، ذرا دیر میں اتنا ہی پیارا عزیز کیوں نہ صحیح، روح جب نکل جاتی ہے تو وہ گھر میں سے نکال کر کے من و مٹی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے، پھر اسے روکنا گوارا نہیں کرتے، رک ہی نہیں سکتا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل روح ہے۔ یہ روح، اب انسان اپنی اس جسم کے لیے تو اچھی اچھی غذائیں استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے اچھی اچھی ہوائیں، اب تو اے سی چل رہی ہے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اے سی کی وہ ہوا کے جسم میں نہ جاڑا لگے، نہ سردی لگے، نہ گرمی لگے، جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اچھی اچھی غذائیں کھا رہے، رات دن کھا رہے تن پروری کے لیے، مگر روح جو اس جسم کو محفوظ رکھنے والی ہے، اس روح کے لیے کچھ بھی انتظام نہیں کرتے۔ روح کی بھی تو غذا ہے، روح کی بھی تو غذا ہے، تو روح کی غذا کا انتظام کیجئے۔ اگر روح تمہاری سلامت رہی، روح تندرست رہی تو یہ جسم بھی سلامت رہے گا، اور اگر روح تندرست نہیں رہی تو پھر یہ جسم بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ ضروری باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صاحب 1000 روپے خرچ کریں گے تبھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی بہت بڑی مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں چارپائی پہ لیٹے لیٹے کرتے رہیے، اگر آپ جا رہے تو کرتے رہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی جس طرح سے بھی اللہ کا نام آپ لے سکتے ہیں
تو اس نام کو لیتے رہیے. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں, جب اللہ کا ذکر زبان پہ آتا ہے تو پھر تمام جو جسم کے گناہ ہیں وہ جھڑتے چلے جاتے ہیں, اور روح کی پاکیزگی ہوتی ہے, اور خیالات کی پاکیزگی ہوتی ہے, اور جسم کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے. بجائے بری باتوں کے سننے کے آپ موبائل ہی سنتے رہیے. اس میں بہت سی باتیں اللہ کے ذکر کی آتی ہیں, اللہ کے رسول کے ذکر کی آتی ہے, سیرت رسول آتی ہے, اور اسلامیات آتی ہے. تو وہ تمام باتیں آپ سنتے رہیے, تو یہ سننے سے بھی تمہاری روح کو تازگی ملتی رہے گی, تازگی ملتی رہے گی. جس کسی نے روح کو مضبوط کر لیا تو اس کے لیے یہ دنیا بھی اچھی ہے, اور اس کے بعد عالم برزخ بھی اچھی جگہ ہے, اور عالم محشر میں بھی عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. اور جس کسی نے روح کو کمزور کر لیا تو پھر اس دنیا میں بھی ہزار طریقے کے دکھ اس کی جان کو, اس کو جسم کو لگ جائیں گے. نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں, ہمارے ہی پاس آتے ہیں اور دوسروں کے بھی پاس جاتے ہیں کہ امام صاحب تعویذ کر دیو, ڈوری کر دیو, پھونک مار دیو, یہ پریشانی ہو گئی, یہ پریشانی ہو گئی. تو ہم بھی وہی تو کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کا نام لے کر کے, اللہ کے ذکر کو پڑھ کر کے پھونک مارتے ہیں, شفا ملتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے جو قرآن نازل فرمایا یہ شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. غیر مومن جو غیر مسلم ہے وہ بھی آتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, اور وہ بھی فیض پا جاتے ہیں. تو اللہ کے ذکر سے تمہاری روح بھی اچھی ہوگی اور جسم کو بھی سکون ملے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ ایسی بات ہے نہیں کہ سن لی اور ادھر سے ڈالی ادھر سے نکال دی. یہ تمہاری حقیقت کی بات ہے, جو انسان کی حقیقت ہے. اگر اس حقیقت سے آپ نے یوں کر کے آنکھیں موند لی اور کہہ دیا کہ اندھیرا ہو گیا, تو یہ تم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہو, کسی دوسرے کو نہیں. تم سب کہو گے کہ امام صاحب تمہاری آنکھیں بند ہے, ارے اجالا ہے, ہر طرف اجالا ہے, اور سورج کی اتنی تیز روشنی ہے. تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو دھوکہ دینا, حقیقت سے آنکھیں موند لینا, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف پر دنیا میں ہو نہیں سکتا. تو اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, جس حالت میں بھی ہو سکے اللہ والوں کے پاس بیٹھا رہا کرے. اللہ والوں کے پاس, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اللہ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اور جیسی صحبت انسان بیٹھتا ہے ویسی ہی اسے باتیں یاد ہوتی ہیں. ماں کے پیٹ سے کوئی انگریزی بولتا ہوا نہیں آتا. جو انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے بچہ وہ انگریزی بولنے لگتا ہے, جو ہندوستان میں پیدا ہندی بولنے لگتا ہے, عرب میں پیدا ہوتا ہے عربی بولنے لگتا ہے. تو جیسی صحبت جو اختیار کرے گا اسے ویسی باتیں یاد آئیں گی. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینیات, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائیں. بیٹھے ہم مدرسے میں 4 گھنٹے بیٹھ کر کے آ جاتے ہیں, کتنے چند بچے پہنچتے ہیں, 10 یا 12 بچے پہنچتے ہیں. اتنا بڑا گاؤں ہے اور محلہ ہے, بچے صبح سے شام تک یوں کر کے کھیلتے چلے جاتے ہیں. کوئی بلہ کھیل لیا, کوئی گیند کھیل لیا, تمہاری آنکھوں کے سامنے کھیل رہے ہیں. یہی بچے جب دینیات نہیں سیکھیں گے, اپنی حقیقت کو نہیں جانیں گے, اپنی حقیقت کو نہیں جانیں گے, تو پھر یہ کیا ہوں گے, وہی دوسروں کی باتیں یاد ہوں گی. دوسروں نے بڑی مدت کے بعد اب انہوں نے اپنی تہذیب تمہارے ہر ایک گھر میں, ہر ہاتھ میں پہنچا دی ہے, جسے موبائل کہتے ہیں. بڑی بڑی گندی تصویریں, مطلب وہ ناچتے ہوئے وہ مناظر جنہیں دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے, تو وہ تمام سب کے سب اب اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے لحاف میں لیٹا ہوا ہے, الگ کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا. تو جب رات دن اس کے ذہن میں گندی باتیں آئیں گی تو بھلی باتیں آ کب سکتی ہیں. زندگی اس کی حسین ہو کر سکتی ہے, گندگی ہوگی ذہن میں اور وہ معاشرے میں گندگی ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اپنے دل کو سجا لیں, تب یہ زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے, کون ہے. بات سمجھ میں آ رہی, کون ہے ہم؟ خلیفت اللہ, اللہ کے نائب. کون ہے انسان؟ اللہ کا نائب. اب سمجھ لو اپنی حقیقت کے, اللہ نے فرشتوں سے بھی اعلیٰ تمہارا مقام بنایا ہے, اپنا نائب بنایا ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ. ہم نے سکھا دی آدم کو تمام چیزوں کے نام,
اور پھر فرشتوں کو، تو ان سے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو وہ کیا کہتے، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہم نہیں جانتے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. فلما انباہم قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم قال یا آدم، ہم نے کہا آدم سے، اے آدم اب تو بتا دے ان تمام چیزوں کے نام. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تمام چیزوں کے نام اور کام بھی بتا دیے کہ یہ اس کام کی ہے، اس کا یہ نام ہے. تو جب یہ باتیں آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اور کام بتا دیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے. تو یہ برتری کائے سے حاصل ہوئی؟ آدم کو فرشتوں پر برتری کائے سے حاصل ہوئی؟ علم سے. علم سے کتنا علم تھا؟ 7 لاکھ زبانوں کا آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عنایت فرمایا. 7 لاکھ زبانوں کا علم. تو غیر کوئی نہیں ہے، سب ہمارے باپ کی زبانیں ہیں. پوری دنیا میں جتنی زبانیں ہیں وہ سب ہمارے باپ کی زبانیں ہیں، کسی کی کوئی غیر زبان نہیں ہے. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا علم سیکھنا چاہیے. برتری کس چیز سے ہے؟ علم سے ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لینا چاہیے. چاہے اولاد کو کم سے کم پیسوں کے کپڑے پہنا لو مگر علم ضرور دو. آج تمام تر جتنے بھی شروع سے لے کے آخر تک جتنی کمائی ہوتی ہے، جتنی بھی کمائی ہوتی ہے، ساری کی ساری اولاد کے شوق پر اٹھا دی جاتی ہے. جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو شادی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے 11 نکاح کیے تھے. 11 نکاح آپ پڑھ کر کے سیرتوں کو دیکھ لو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب نکاح کرنے کے لیے گئے تھے تو کتنے لوگ تھے؟ 15 لوگ تھے جو اس گھر میں سے نکل کر کے اس گھر میں پہنچ گئے. 8 لوگ ادھر سے آئے تھے اور وہ 22 یا 23 آدمی تھے جو کہ اس مجمع میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح خطبہ پڑھا. ادھر سے حضرت ابو طالب نے، ادھر سے ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا تھا. یہ پہلا نکاح تھا. دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا تو اس میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں 5 آدمی اس محفل میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کا تیسرا نکاح ہوا تو اس محفل میں کل 7 آدمی تھے. یہ نکاح تھے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں. آج ایک نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 2000 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں اور کتنے روپے؟ 20 لاکھ روپے اکٹھے مطلب خرچ کرنے پڑتے ہیں. 20 لاکھ روپے. اس میں تمام شوق ہی شوق تو ہے کہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. چاہے زمین بیچنی پڑے یا پلاٹ بیچنا پڑے یا کچھ ادھار لینا پڑے، قرض لینا پڑے، مگر تمام تر کوششیں کرنے کے بعد میں نکاح ہوتا ہے. یہ ہمارا سماج ہے. جو اللہ نے علم کے ذریعے برتری عنایت فرمائی، اس پہ خرچ ہو یا نہ ہو، اس کی فیس جمع ہو یا نہ ہو، مگر تمام تر شوق پہ پیسے. جب جائیں گے یہاں سے مال میں جا رہے ہیں ہمارے لڑکے، کہاں سے لائیں گے؟ مال میں سے پھٹی پینٹ 3600 روپے کی، 6000 روپے کی، 5000 روپے کی پینٹ لائیں گے اور وہ پھٹی ہوئی ہوگی جہاں تہاں سے. یہ معاشرہ، کوئی میں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جو کہ خیالی باتیں ہوں. ان تمام باتوں کو چھوڑ کر سادگی کے ساتھ میں آپ کپڑے پہنیے، سادگی کے ساتھ میں آپ کھانا کھائیے. تمہارے گھر کوئی کھانے کے لیے دیکھنے نہیں جائے گا کہ آپ قورمہ کھا رہے ہو یا تورئیاں کھا رہے ہیں. مگر ہاں، جب تمہاری اولاد جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوگی تو پھر تمام لوگ کہیں گے، اپنے بھی کہیں گے، پرائے بھی کہیں گے. اس لیے اللہ نے تمہیں علم عنایت فرمایا ہے. باپ کے بیٹے صحیح سپوت تبھی تم کہلاؤ گے جب علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے. تو یہ قرآن پاک کی آیات جو میں نے تمہیں سنائی ہیں، اس میں بڑے درس ہیں، بڑے سبق ہیں سیکھنے کے لیے کہ تمہاری افضلیت جو اللہ نے بنائی ہے وہ علم کے ذریعے سے ہے. اگر تم نے علم حاصل کر لیا، اپنی حقیقت کو جان لیا، اللہ کے ذکر کو پہچان لیا، تو پھر افضل و اعلیٰ ہوگے. کیا ہوگے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ، خلیفۃ اللہ کہہ کر کے زمین میں تمہیں یاد کیا جائے گا اور فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں تمام فرشتے گر گئے
सजदा तादीमी करने के लिए, तो उन्हें सजदा किया तादीम का, तो उनकी तादीम फरिश्तों ने की। तुम्हारी भी तादीम उसी वक्त होगी जब अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को, अपने सीनों को मुनव्वर मुजल्ला करोगे। ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं जो कुरान पाक में अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए अपने महबूब पर नाजिल फरमाए हैं। सलमानो खैर लो, होश में आए मेरे गफलत में सोए नौजवान, है जरूरत आज तेरी कह रहा है ये जा, आज जरूरत है, पहले भी जरूरत आई थी मगर आज भी जरूरत है। हर तरफ तेरे मिटाने के लिए यलगार है, उठ उठ के मंजिल आज तेरी बस कलम की धार है। इल्म ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप सुरखरुई हासिल कर सकते हो, वरना इतराने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।